بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سورة الأنفال وبالسند المتصل منا إلى شيخنا الإمام الإمام العلام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن باسلة عن مصعب بن سعد عن النبي رضي الله تعالى عنه وعنه. اللہ نے بتایا جو اللہ اس کے رسول کا ہے اب آپ کو معلوم اس سے پہلے ساری نبی وقاص رضی اللہ عنہ ایک تلوار مال غنیمت کی جو لے کے آئے تھے حضرت یہ مجھے دے دیں یہ دوسروں کا مال کہتے تھے حضرت آپ اس میں اس سے کتنے کام انجام دے سکتا ہوں کسی مشقت سے برداشت کرتا ہوں کر سکتا ہوں دوسرا لے کر لیکن میں کیا کروں دوسروں کا مال ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ انفال اللہ اس کے رسول کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مانگا تھا جب مجھے معلوم نہیں تھا اب اللہ میاں نے یہ میرے لیے کر دیا اب میں تم کو دیتا ہوں. پھر اس آیت کے تو آپ سمجھ میں آ گئی نا کیا کہتے ہیں صادق نے ابھی وقاص کہتے ہیں کہ جب سے ہوا بدر کا دن جیت کو بھی صحیح تھی میں ایک تلوار لے کے آیا وہ تلوار مجھے اتنی ذاتی نہیں جو اس میں تھی مالے غنیمت ان میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو چھپا عطا فرمائی مجھے کیوں جیسی کہ مجھے فرمایا میرے لیے اس تلوار کو ہیتا کر دیجیے. حضرت نے فرمایا یہ نہ میری نہ تیری. میں نے کہا یہاں ممکن ہے کہ آپ اس کو دے دیں ایسے آدمی کو ملا جبنی بلائی جو میرے جیسی مشقت برداشت نہ کر سکے جنگ کے اندر صادق نے بھی اوقات صادق نے بھی اوقات تو فجا علی رسول میرے پاس حضرت تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے سوال کیا ہے مجھ سے اور یہ میری نہیں تھی وَإِنَّهُ قَدْ صَارَتْنِي اب یہ میری ہو. قرآن کریم کی آیت نے بتا دیا تیری ہے وَهُوَ لَكَ اب یہ تیرے لیے ہے اب میں تم کو دیتا ہوں. آیت کیا ہے بس یہ آیت نازل ہوئی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ هذا حدیث صحیح وقد رواه مسلم به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن سليمان قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ابو زهير قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه 313 ہے مسلمان یہ ہزاروں ہیں پڑے اس کے ساتھ میں ہے لیکن جنگ بدر تو اللہ کو منظور ہو ہوئی نہ ان کا ارادہ نہ ان کا جانتے ہو نا واقعہ وہ اصل جو ان کا قافلہ آ رہا تھا لے کر کے مالے تجارت دیکھیے صاحب لوگ یہ حضرت کے افراد ان کے وقت ادھر کفار مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ان کا راستہ روکنے کے لیے وہ لوگ نکلے ہیں تو وہ نکلے تو نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے خلاف توقع ان کی بات ملی میدان بدر میں ان کو خلاف موعد پر جمع کر اور وہ نقشہ پیش کر دیا جس نے تاریخ کا پورا نقشہ واقعہ ذہن میں ہے نا پورا. اب وہاں جنگ بدر میں جب دونوں آمنے سامنے ہو گئی یہ تھوڑے سے ہیں وہ زیادہ ہیں یہ بے سبب سامان ہے اسباب اختیار کرنے دیکھو حضرت دعا میں ہاتھ پھیلائے ہوئے مختلف انداز میں لیکن خالص دعا پر اکتفا کیا ہو ایسا نہیں ہے. وہذا دلیل الواضح علی امر الواقع یعنی اسباب کو چھوڑ کر خالص دعا پر توکل کرنا وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے دعا کرو
اللہ سے دل کو مانگو لیکن اخبار کیا گیہوں کو رونے رہا کھیتی کرنے رہا اے اللہ ابے بیج تو ڈال بول تو دے اے اللہ میرا بچہ دے دے ابے چاچی تو کر اجے نہیں کبل بھی اوپر تو بیٹھ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے مگر یہ اس کا دستور نہیں ہے پہلے حال حضرت دوسری سطح میں اس کے پھر دعا کو لے کے یا رسول اللہ ہو گیا کام آپ اتنے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن یعنی وہ منظر دیکھ کر آپ کی دعا کی کیفیت اگر ابو بکر صدیق کے اوپر وہ کیفیت تعریف وہ واقعہ سے بیان کرتا ہے عمر ابن خطاب یہ بیان کرتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی جانب دیکھا اور وہ 1000 ہیں اور آپ کے صحابہ 313 ہیں بلا آجا 300 یعنی 313 ہیں دستخط پتا استقبال کیا ثم بدلے گئی پھر اپنے ہاتھوں کو دراز کیا دعا کے لیے وجہ بھی اپنے پروردگار سے مناجات کرتے رہے پکارتے رہے اللہ اے اللہ پورا کرتے میرے اسی کو وعدہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ یہ کہ وہ جماعت اے اللہ اگر تم نے ہلاک کر دیا اس جماعت کو اہل اسلام کی زمین کے اندر تیری عبادت نہیں کی کیوں سارا مالیے یہی ہو گیا بتا کیا مطلب عبادت کرتا تھا لاکھ کما دادا یا گرفت بھی بس برابر اپنے پروردگار کے ساتھ ماحول جاری ہے اگر لکھتے رہے مار کریے نہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنی قبلہ قبلے کی جانب یوں کر کے ہٹتا شکر کا رضا کر رہی وہ کاجے کی اوپر زیادہ سے بہت حرکت ہوتی ہے نا دعا میں ویڈیو دار کی دور میں تو وہ چادر بھی آپ کے کندھے سے گر گئی آئے آپ کے پاس ابو بکر صدیق آپ کی شادوں کو اٹھا لیا اپنے آپ کے کندھوں کو ڈال دیا سنگل قدم پھر پیچھے سے حضور کے نپٹ گئے اور کہنے لگے کون اور کہہ رہے ہیں ابو بکر یا نبی اے اللہ کے نبی کا کفایت کرے گا آپ کو آپ کا یہ دعا مانگنا اپنے پروردگار سے فإنه سيجزي لك ما وعدك اللہ تعالیٰ القریب تیرے لیے پورا کرے گا جو اس سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 1000 فرشتے کے بعد بھی گئے بیجرام گئے کے لیے مدد کے لیے فرشتوں سے مدد 1000 فرشتے بھیجنے کے ایک فرشتہ کا اپنے سب کو بتانے کے مقصود اصلی فرشتوں سے جنگ کروانا ہے اگر فرشتے جنگ کریں تو ایک آدر کے سارے کافروں کو مار دے گا ایک سیکنڈ میں مقصود کام لینا ہے مسلمان وہ مطلب پھر بھارت بڑھانے کے ہم کم نہیں اور اگر آدمی کی کچھ پر کچھ ہو ایک آدمی ایک نہیں لاکھوں ہے یہ واقعہ بتا رہا ہوں اگر آدمی کی پشت پر کچھ ہو کیونکہ وہ ایک نہیں ہو اور لاکھوں سے بھی بڑھو یہ ہے مطلب تو فرشتے جو آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو امداد ہو رہی ہے یعنی سامانی لوگ بالکل تو جب یہ کیفیت آدمی کی ہوگی چھوٹی سی تعداد کسی کے پیچھے سے نہیں ہوتے
کبھی آپ یہ سمجھے فرشتے بھیجے 1000 ہندو بھیجو 1000 بھیجنے کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی فرشتہ کا حضرت بھیج دنیا کے سارے کافروں کا خاتمہ کر دیتے ایک کرو وہ مقصود نہیں. آپ سمجھ کے آ رہی نا. چلیے هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف من حديث ولا من حديث بن عباس عن ابي زبير وابو زبير اسمه سماك بن حنبل وقال وانما كان هذا يوم بدر وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الرزاق بن اسرائيل عن سماك عن كلمه عن ابن عباس. وہ جو ان کا قافلہ مالک تجارت کا وہ ہے نفیر یہ جو ہو گیا جن کے بدل مقصد تھا کچھ ہو گیا کچھ. جب اس سے برامت ہو گئے حضرت عباس تو ان کی گرفتاری میں معلوم ہے نا. ارادہ یہ ہوا کہ وہ جو عید ہے اس کو بھی لوٹ لیا جائے. حضرت عباس جو ان کی گرفتاری میں سے بندے ہوئے تھے وہیں سے کہا آپ یہ مناسب نہیں. اللہ نے آپ سے ایک کا وعدہ کیا وہ ہو گیا دوسرے کو رہنے دیجیے. حضرت نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہیں پھر آپ نے اس کا ارادہ ترک کیا. سمجھ آئی نا. حضرت عباس کہتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب فارغ ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے آپ سے کہا گیا علیک العیر آپ کی اختیار کیجیے عید والے مسئلے کو نہیں سر گناہ شہید اس سے بڑے کوئی چیز نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو سب مسئلہ آسان ہے. کہتے ہیں پر پکارا آپ کو حضرت عباس نے وہ اس وقت میں ان کے ساتھ میں تھے وہ اپنی بساتی ہی حالانکہ وہ آپ کی قید میں ہے لا یسلوک یا محمد وہ مناسب نہیں ہے. بہرحال بچانے ہم کے وہ مناسب نہیں ہے. اور یوں کہا اللہ وعدہ کا عزت طائفت نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. وقت آقا کا وعدہ کا اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آپ سے وہ چیز آپ کو دے دی. کیا مطلب نبی یعنی جنگ بدر میں کامیابی ملی. قال حضرت نے فرمایا صدقت آپ نے صحیح فرمایا. لہذا پھر وہ عید کے مسئلے کو چھوڑ دیا. اعلیٰ حدیث کی وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن ابي مرتد بن ابي موسى شریف کہتے ہیں اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے جب تک آپ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. آپ کے نہ رہنے کی وقت میں یہ اللہ سے استغفار کریں گے تو عذاب نہیں. تو حضرت فرماتے دیکھو دو چیزوں کے ساتھ میں جب تک ہوں عذاب نہیں آئے. میرے بعد تم استغفار میں رہو گے واقعیت استغفار عذاب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے حالات جہاں پر خراب ہوں گے کچھ کمی ہے گڑبڑ حکم سمجھ میں آیا اسی کو فرماتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت کے لیے تو امان نازل فرمائے کیا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. چھوٹی دیر ہو گئی حضرت کا موجود رہنا اس کی فرق. پر جب میں وفات پا جاؤں تو میں چھوڑ کر جاؤں گا تمہارے اندر استغفار الى یوم القیامہ. هذا حدیث غریب اور اسماعیل حدیث تدریج. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد بن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمي ان عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه عامر کہتے ہیں کہ حضرت نے آیت پڑھی ہوئی اگر وہ بات کی قوت کو وہ کیا ہے تیر اندازی سے فرما رہا ہے. یہ ہے استطاعت قوت حاصل کرنا
اب اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ جی کہنے لگا موبائل میں فلم دیکھا اللہ کو آج تین میں جو اس کی بھائی بنا فرمایا سے مراد تیر اندازی ہے 30 مرتبہ فرمایا پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمینوں کو پتہ کر دے گا اور تم مہورت و مشقت سے کفایت کر دی جاؤ گے تمہارے کام اور کریں گے لیکن جہاد اگر چھوٹ گیا بس عاجز ہرگز عاجز نہ ہو جائے تم میں سے کوئی کہ وہ کھیلے اپنے تیر کے ساتھ کھیلنے کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہیں پہنچ جاؤ جہاد کو نہ چھوڑو جہاد اگر چھوٹ گیا وہی جگہ حضرت کا فرمان دیتا ہے نا وقد روى بعض من هذا الحديث عن أسامة بن زيد بن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر وحديث وكيل صاحب صالح بن كيسان لم يدركه عقبة بن عامر وعمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاوية بن عمير عن زائد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرت سے پہلے کبھی بھی بنی نوع انسان کے لیے بالغ مسئلہ نہیں حضرت فرماتے ہیں غنائم حلال نہیں ہوئے کسی بھی بنی آدم کے لیے جو ان سے پہلے تھے آگ آتی تھی آسمان سے تو غنیمت کو کھا جاتی تھی سلیمان خاموش کہتے ہیں ابو ہریرہ کے علاوہ اب کوئی نہیں کہتا جبکہ یوم بدر ہوا لوگ صحابہ مبتلا ہو گئے غنائم کے اندر اس سے پہلے کہ وہ ان کے اندر حلال ان کے لیے حلال پھر خود ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں کہتا جب اکیلے ابو ہریرہ معلوم ہوا یہ تفصیل نہیں ان کو کہیں مقابلہ لگا بلکہ جو آیت ہے لولا کسی آیت نازل ہوئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم اصل اس کے بارے میں نہیں ہو جو ابو ہریرہ بتا رہا ہے بلکہ اصل اس کا شان نزول وہ بدر کے مظاہرہ کے سلسلے میں جو رائے بھی کی آپ نے اکثر کی رائے ہوئی کہ پیٹیا لے کر کے چھوڑ دیا جائے سنگل حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ نہیں اپنی خود مارو اور ہر ایک آدمی اپنے رشتے دار کو اپنا کرو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اگر کسی صحابی کا کسی جگہ پر تفضل ہو وہ اس کا تفضل ہے اس کی ذات تک رہے گا مگر صحابہ کے اوپر ویسے کوئی نظیر کی ان کی شان پر کبھی نہیں کی جاتی قطعی اجتہادی ان سے ہو سکتی ہے الٹو ہو سکتی ہے آگے ایک روایت آ رہی ہے آپ کا بڑھیا خراب ہو جائے گا عبداللہ ابن مسعود کے دور میں اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اور سخت الفاظ وہ میں تب جگہ پر کب ہو روایت آ رہی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اصل میں قطعی اجتہادی کی بنیاد پر وہ ان کے طریقے کو غلط سمجھ رہے ہیں لیکن وہ علامہ راوی نے سیر اعلام النبلاء میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں وہ تو واضح کیا بہت علماء نے واضح کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کیا اور جمہور کے مصحف شریف سے اتفاق کیا وہ ان کی قطعی اجتہادی تھی یا ایک وقت کی ایک کیفیت تھی جس کو آگے چل کر آ رہی ہے کہ وہ سب طرح بعض دفعہ آدمی کی کیفیت ہوتی ہے بہت اچھا یہ زید یہ غلط کر رہا ہے یہ تو خلاف شریعت ہے آگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہی غصہ اس کے ساتھ پہلے بھی تھا اب بھی یہ بات ہوگی رہے گا یہ ایک کیفیت ہے اسے 2 گھنٹے کے بعد معلوم ہو جائے کتنی بات ہوتی تب تک ہوتا ہے غلط ہو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے کفار کے ساتھ جنگ کو چھوڑ کر کے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے اور اس بات کو بہت ہی غیر مہذب الفاظ سے کہتے ہیں بہت ہی صاحب نے اپنی تفصیل میں وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ غیر مناسب ہیں صحابہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ رکھتے ہوں گے تعلق پھر استعمال کیے ہیں اسی طرح کا اگر پورے آگے الفاظ میں آ رہا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة بن عبد
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علاوہ سہیل ابن بیضا کے کیوں بھائی اسے آپ بغیر اس کی گردن مارنے سے کیوں منع کر رہے ہیں یا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت خاموش رہے۔ اب کہتے ہیں ابن مسعود فما رأیتم پس نہیں دیکھا میں نے اپنے آپ کو کسی بھی دن کے اندر وہ زیادہ خوفناک اس سے کہ گر جانے میرے اوپر کوئی پتھر آسمان سے میری اس حرکت کے طرف سے اس دن کے اندر ہوئی ہے۔ میں نے ایک بات جو واقعے کے خلاف کی شاید میں کی ان کے مطابق نہیں تھی ان کے بارے میں ایسے بول یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ہاں اللہ سہیل بن بیضا، یعنی وہ حضرت کا یوں کہنا ابن مسعود پر نکیر ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی بقول عمر، حضرت عمر فاروق کے قول، یعنی اس سلسلے میں جو حضرت عمر فاروق نے رائے پیش کی انڈیا لے کے چھوڑ دیے ہو گیا۔ اب جو آیت نازل ہوئی حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہوئی، اس کو کروا رہے ہیں۔ ایک تو وہی آیت اس سے پہلے گزری لولا کتاب کرے گی ماں کا کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ گرفتار کرے یا گرفتار اس کے لیے قیدی رہے یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر تسلط تھا۔ جب تک زمین پر تسلط حاصل نہ ہو جائے وہ گرفتار کر کے اور ویسے ان کو چھوڑ دے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ زمین کے اوپر تسلط تمہارا تو اسلام کا تسلط ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسلام کا تسلط ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نام کا ہوگا۔ اعلیٰ حدیث سناتا اور ابو عبیدہ ابن عبداللہ اس نے اپنی بات سنی۔ ومن سورة التوبة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر بن أبي علي وسالم بن يوسف قال حدثنا تھوڑی سی ایک بات قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں یہ مختلف، پہلے شروع میں جو ہے ان کو کہتے ہیں سورت، اس کے بعد میں ہے اس کو کہتے ہیں میم، اس کے بعد نمبر ہے مبانی کا، اس کے بعد نمبر ہے مفصل کا۔ یہ مفصل میں سے ایک قسم ہے تیواری مفصل، ایک قسم ہے اوقات مفصل، ایک قسم ہے قصال مفصل۔ شروع کی جو 7 آیتیں ہیں وہ اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں اکتوبر لمبی لمبی۔ اس کے بعد یعنی جو مین یعنی سینکڑوں آیتوں سے متجاوز اس کے اندر آیت مین، اس کے بعد جو اس کی چھوٹی مفانی۔ یہ بات سمجھ میں ہوئی۔ اب حضرت عثمان جاری ثانی کے اوپر ادھر ایک سورت ادھر ایک سورت برے برابر انفال اور یہ برابر بسم اللہ ہے نہیں۔ اور پہلے والے کو دیکھو تو وہ کیسی ہے، وہ قبیل مین ہے، براعت کو دیکھو وہ قبیل مکانی ہے، اور یہاں پر موقع چل رہا ہے ان صورتوں کے لانے کا جو کہ اکتوبر میں سے یہ سورت اکتوبر کے مقام کو کیوں آ رہی ہے اور یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سوال جواب حضرت کا انتقال ہو۔ میں نے دیکھا اس کی مفہوم اس کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں مل کے ایک، لیکن قدر تردد تھا اس لیے ہم یہ نہ تو ان کو الگ کیا نہ بالکل ایسا کیا جیسے الگ الگ ہوتا، الگ الگ بھی کر دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت میں دونوں صورتوں کے درمیان واقعی فصل کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہم نے دونوں کو ملا تو دیا اور ملا کر وہ اکتوبر کے مقام پر ان کو رکھ دیا۔ مضمون دونوں کا ملتا جلتا دیکھ کر جب ان کو ایک شمار کیا گیا تو اکتوبر کے مقام پر آ گیا، تو اکتوبر کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا مضمون ملتا جلتا ہے تو ایک ہے مگر قدرے وہ رہا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا نہیں گیا۔ یہ جواب حضرت عثمان دیتے ہیں اور ویسے تو جواب میں پتہ نہیں آپ نے اس سے پہلے
کیا پتا نہیں کیا کیا گناہ ہوگا، یہ ہے اور یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت کے مقام پر کھا جاتا ہے، یہ رحمت کا مقام، اتنے وضاحت رحمت کے سما رہے ہیں تو اس میں رحمت کے مضامین سے بڑی کسی جگہ پر عذاب کا بھی ذکر ہے اور کسی جگہ پر رحمت کا بھی ذکر ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا حضرت عثمان کا، اور یہ ساری بات کی حضرت کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ الصبر الطول المعین المثانی المفصل، پھر مفصل کی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس اس پر، ابن عباس بھی ابن العلماء ہیں، میں نے کہا عثمان ابن عفان سے اس چیز نے ابھارا تم لوگوں کو اس بات پر کہ تم نے ارادہ کیا انفال کی جانب، حالانکہ یہ مسانی جیسے ہے، مسانی سمجھ رہے نا، 100 سے بھی کم ہے اس کی آیت ہے، اور تم نے براءت کی جانب، حالانکہ ان میں سے ہے، تم نے ان دونوں کے درمیان ملا دیا اور تم نے نہیں لکھا ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین، اور تم نے رکھ دیا ان دوسروں کو کہاں الصبر کے مقام۔ یہ سوال ہے کس کا؟ عبداللہ ابن عباس۔ ما حملکم علی ذالک، اس چیز نے تم کو ابھار دیا اس کے اوپر۔ فقال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات میں سے آپ کے اوپر جب کوئی مما یاتی علیہ زمان، کوئی زمانہ آپ کے اوپر آتا اور صورت نازل ہوتی مختلف عدد والی، تو تھے آپ کہ جب آپ کے اوپر کوئی چیز نازل ہوتی بلاتے ان بعض لوگوں کو جو لکھا کرتے تھے کتاب کریم میں سے، آپ فرماتے تھے آیات کو رکھ دو اس صورت کے اندر جس کے اندر سنا چیز مذکور ہے، پر جب آپ کی اوپر آیت نازل ہوتی تو آپ کہتے رکھ دو اس آیت کو سنا صورت میں، اس میں یوں مذکور ہے، اور سورہ انفال یہ ان صورتوں کے اوائل میں سے ہے جو مدینے کے اندر نازل ہوئی، اور سورہ براءہ قرآن کا آخری حصہ ہے، وقال ہوا شبیہ کیا، اس کا قصہ دوسری صورت کے قصے کے مطابق ہے، میں نے یہ گمان کیا کہ یہ اسی میں سے ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ہم کے لیے یہ واضح نہیں کیا آپ نے کہ یہ اسی میں سے ہے، فمن اجل ذالک قرنت بینہما، اس کی وجہ سے میں نے ان دونوں کو ملا دیا، ولم اکتب بینہما سطرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں نے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم والی لائن نہیں لکھی، اور میں نے رکھ دیا ان کو الصبر الطول کے اندر۔ هذا حدیث حق لا نعرفه الا من حدیث عوف عن یزید الفاسی عن ابن عباس، اور یزید الفاسی وہ تابعین میں سے ہیں، اہل بصرہ میں سے ہیں، اور یزید ابن عباس الرقاشی کے تابعین میں سے، یہ بھی اہل بصرہ میں سے ہیں، اور یہ یزید الفاسی کے چھوٹے ہیں، اور یزید الرقاشی یہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے۔ چلیے به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زايدة عن شبيب بن غرابة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي رضي الله تعالى عنه أنه شهد حجة الوداع میرے ساتھ ہی حاضر ہوئے حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کے اندر فحمد اللہ واثنى علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، وذکر الوعدہ، اور آپ نے معلوم کی جب فرمائی پھر فرمایا ای یوم احرام، بتاؤ کون سا دن زیادہ حرمت کا باعث ہے، ای یوم احرام، ای یوم احرام، یہ فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یوم الحج الاکبر یا رسول اللہ، حج اکبر کا دن سب سے زیادہ باعث حرمت ہے۔ آپ نے فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں تمہارے اوپر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، تمہارے آج کی حرمت کے مطلب تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں۔ پھر فرمایا الا لا یزنی جانن، آگاہ ہو جاؤ، کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرے گا اپنے نفس پر زمانے جائے۔ ایک بھائی نے کچھ کیا اس کے دوسرے بھائی کو پکڑ کر نہیں، کیا طریقہ؟ ابا نے کچھ کیا بیٹے سے بدلا نہیں، بیٹے نے کچھ کیا بدلا ابا سے لے گئے، طریقہ اسلامی اصول کے خلاف ہے نا۔ جو جنایت کرے جو مرتکب جنایت ہو حکم اس کے اوپر جاتا، سمجھ لینا بات۔ آگاہ ہو جاؤ جنایت نہیں
کرے گا کوئی جنایت کرنے والا مگر اپنے نفس پر، جنایت نہیں کرے گا باپ اپنے بچے کے اوپر، نہ بچہ اپنے باپ کے اوپر۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، خراب نہیں کسی مسلمان کے لیے بھائی ہے کوئی چیز مگر وہی جو حلال کی ہو، جو حلال کی گئی ہو اس کے رسول سے۔ آگاہ ہو جاؤ، زمانے جاہلیت میں سود کا کاروبار چلتا تھا، اسلام نے بڑی سختی کے اوپر وعید فرمائی، بلکہ سود کی اس کے کاروبار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا چیلنج دیا تھا۔ تو جس کا سود تھا جس کے اوپر بتایا، آپ بول رہے ہیں حجت الوداع کے اوپر سب سود ختم، جو اصل مال ہے بس وہ ملے گا۔ رہا ہمارا حضرت عباس کا جو سود ہے لوگوں کے اوپر، سود بھی ختم، اصل بھی ختم، اس کو میں معاف کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ آپ کے جگہ ہیں، ایک آپ کے وہ سے چچا جو بچپنے کی حالت میں قبیلے کے اندر دودھ ملے، دوسرے قبیلے والوں نے قتل کر دیا تھا اس کو، تو یعنی وہ اس کا قصاص باقی ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلا خون میں معاف کر رہا ہوں گناہ قبیلے کا، اپنے چچا کا خون، اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور ہر ربا جاہلیت کا معلوم و باطل ہے، لکم رؤوس اموالکم، سود نہیں ملے گا، مطلب 100 روپے لے کے بیٹھ گئے گا وہ نہیں ملے گا، اصل رقم مل جائے گی، لیکن میرے چچا کا اگر ہو سب ختم۔ ہر ربا جاہلیت کا تمہارے اوپر سے معلوم و باطل ہے، بس تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ علاوہ عباس اپنے عبد المطلب کے ربا کے فإنه موضوع كلہ، سب کے سب کو باطل کر دیا۔ اصل آپ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے پہچان آگاہ ہو جاؤ، ہر خون زمانے جاہلیت کا قدر و ثابت ہے، اور سب سے پہلا خون جس کو میں معاف کر رہا ہوں زمانے جاہلیت کے خونوں میں سے، وہ میرے چچا حارث ابن عبد المطلب کا خون ہے۔ وہ دودھ پینے والے تھے قبیلے دیس کے اندر، قبیلے حرج نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، وصیت قبول کرو اور ان کے سلسلے میں ہے۔ دیکھو میڈم سب کو ملے گی، مارنا پیٹنا مت، غلط کام مت کرنا، اب آپ سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں روپے بھی بہت ملیں گے جس دن شادی ہوگی، اور موٹر سائیکل بھی ملے گی اور اس کو بیٹھوں گا، وہ بیٹھ کے چلے گا، اسی دن ایکسیڈنٹ ہوگا، اسی دن مرا۔ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے؟ موٹر سائیکل بھی ملے گی اور کار بھی ملے گی، اللہ سے مانگو۔ عورتوں کے سلسلے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، چال یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہارے لیے مشقت کی چیز ہے، تمہارے حساب سے تم سمجھ لو یہ خانقاہ کا بوجھ ہے نہ کوئی جگہ، لیکن مثلا اگر گھر میں عورت نہ ہو تو گھر ہے کیا؟ حیران خانہ۔ لیس تملکون منہ شیئا غیر ذلک، کیا تم مالک نہیں ہو ان میں سے، عورتوں میں سے کسی بھی چیز کے علاوہ اس کے، کیا کہیں گے جو میں نے بتایا، کیا خیر خائی، ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ، مطلب یہ کہ وہ کسی چھری ہوئی پائی کا کام کا انتظار کر لیں، اگر وہ کر لیں فاہجروہن فی المضاجع، کیا ان کے پاس سونا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، اور ان کی پٹائی کر دو، ہلکی سی پٹائی، غیر مبرحٍ، ہلکی زیادہ شدید نہیں، ہاتھ پیر توڑ دو۔ ابن عباس کو کہہ رہا تھا ہلکی سی پٹائی مطلب یہ ہے مسواک کا ہوتا مار دو گا، مسواک مار دو، یہ ہے ہلکی سی پٹائی، یہ نہیں لٹم مار کے ہاتھ پیر توڑ دو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، آگاہ ہو جاؤ، تمہاری عورتوں کا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارا حق تمہاری عورتوں کے اوپر یہ ہے وہ درگاہ میں تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو، یعنی تمہارے گھروں میں آ کر تمہارے بستروں پر وہ لوگ نہ بیٹھے جن کے آنے کو تم اچھا نہیں سمجھتے، ایک تو یہ ہے۔
اور وہ ہرگز اجازت نہ دیں تمہارے گھروں میں آنے کی ان لوگوں کو کہ جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو، آگاہ ہو جاؤ، اور عورتوں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے کپڑوں کے سلسلے میں، ان کے کھانے کے سلسلے میں، جیسے کپڑے تم پہنتے ان کو بھی پہنا، اور اس کو دھاگا بہت بڑھیا اور اس کو زیادہ سستی ہوئی روٹی، اگلے بات روٹی اور پانی مشہور اور کھانے آدھا حدیث حسن صحیح ورواہ ابو الاحوص عن نبی وفيه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مشہور یہ ہے حج اکبر میں بڑی بھیڑ ہو کہ جس میں وضو کے عرفات جمعے کے ہے نا مشہور، اور سب کی زبان کو یہی عام ہو. آپ نے ہدایت پڑھی کہیں ہے کہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں نہ کہیں قرآن میں یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر سے مراد وہ حج ہے جو آپ نے حج کیا، یا حج الاکبر سے مراد آپ فرما رہے ہیں یوم الحج. یہ جو عام طور سے لوگوں کی زبان پر ہو گیا حج اکبر حج اکبر، اور اس کے اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں اور اتنے حج کرنے کا سوال، حدیث کہاں ہے؟ نہ حج سے کئی حدیث میں آ رہا ہے وہ، اور نہ آپ کی فقہ کی کتاب میں آ رہا ہے. آپ اپنے فقہ کی کتابیں دیکھیے، ہدایات دیکھیے، چابی دیکھیے، دوسرے کتاب دیکھیے، وہ نہیں آ رہا. بتا دیجیے لوگ کام سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو کہنا چاہیے کوئی کہ جس حقوق عرفات جمعے کے اتفاق سے حجۃ الوداع جو تھا حضرت کا حج، اس میں حقوق عرفات جمعے کے ہوا، لیکن حضرت جی فرما رہے ہیں کہ یوم الحج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یوم الحج. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الحج اکبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا یوم النحر. به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي سعد عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال يوم الحج الاكبر يوم النحر. هذا صح من حديث محمد بن اسحاق لانه روي من غير وجه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي موقوفا، ولا نعلم احدا رفعه الا ما روي عن محمد بن اسحاق. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عباد بن مسلم وعبد الصمد قال حدثنا پتا ہو گیا، سارے حالات صحیح ہو گئے. اگر ان کے حج سے پہلے ان لوگوں نے حج کیے، ابو بکر صدیق نے حج ایک پروانہ بھیجا، اعلان کروایا. پہلے تو ابو بکر صدیق کو دیا، آپ یہ اعلان کریں گے، پھر کہا مناسب نہیں ہے، میرے اہل میں بھی ہونا چاہیے، حضرت علی کو دیا. بعد میں یہ حضرت علی ابو بکر دونوں نے مل کر کے اس کام کو انجام دیا، اعلان کر دیا آئندہ سے کوئی مشکل نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے، کوئی ننگا نہیں رہے گا. یہ ایک اپنا، اور جن لوگوں کے لیے کوئی وعدہ ہے وہ وعدہ ہے، جن لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، زمین میں رہو. 4 مہینے کی بھی یاد ہے، اس کے بعد 4 مہینے کے بعد ادھر حرم کی طرف کوئی کافر نہیں کرتا. یہ اعلان کروایا ہے. اعلان کرنے والے حضرت علی بھی ہیں، حضرت علی کر جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیا، اعلان کر دیا. اگر ابن مالک سے روایت سے کہتے ہیں کہ بیٹا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک براءت نامہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ ابو بکر صدیق کو بلایا، پھر فرمایا مناسب نہیں ہے کسی کے واسطے ایوب نے کہا کہ کوئی اس پیغام کو پہنچا دے الا رجل من اہلی، مگر کوئی آدمی میرے گھر کا. فدا علی، حضرت علی کو بلایا، فاعطاه، وہ حضرت علی کو دے دیا. هذا حدیث حسن قریب من حدیث انس. چلیے. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم بن عتيبة عن مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس کہتے ہیں کہ بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو وامرہ ان ینادی بہؤلاء الکلمات، اور ان کو حکم دیا کہ اعلان کرتے ان کلمات کا. پھر پیچھے بھیج دیا ان کے حضرت علی کو. اس درمیان کے ابو بکر راستے کے بعد حصے میں تھے، جبکہ انہوں نے سنا حضور کی خطبہ سننے کی آواز کو. تو ابو بکر صدیق خطبہ کے نکلے، خطبہ سننے کی آواز سنی، کہیں حضور آ رہے ہیں کیا؟
فخرج ابو بکر صدیق، ابو بکر فضان حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر آ کر انہوں نے ایمان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن پیدا ہوا علی، وہ حضرت علی کو دیکھتے ہی وہ جو وہ طاقت اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی کو سمجھا، فدفع علیہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کو حکم دیا ابو بکر صدیق نے کلمات، وہ اعلان کریں گے ان کلمات کا، بس یہ دونوں گئے فحجا، دونوں نے حج کیا، حضرت علی کھڑے ہوئے ایام تشریف میں، انہوں نے اعلان کیا اللہ کا ذمہ، اللہ کے رسول کا ذمہ بری ہے ہر مشرک سے، بس تم چل پھر سکتے ہو سب زمین کے اندر 4 مہینے تک، 4 مہینے کے بعد پھر اپنا کام کر سکتے، ابھی تو کوئی بھی آ سکتا ہے، ابھی حج میں مشرک بھی ہوگا رہے گا، ابھی حج نہیں کر 4 مہینے تک چل پھر سکتے ہو، اور حج نہیں کرے گا آج اس سال کے بعد کوئی مشرک، اور طواف نہیں ہو کرے گا کوئی بیت اللہ کا نگاہ، اور داخل نہیں ہوگا جنت میں کوئی علاوہ مسلمان کے۔ وکان علی ینادی، حضرت علی اعلان کرتے تھے، فإذا علی، جب اعلان کرتے کرتے وہ تھک جاتے تھے ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے، فنادا بہا، پھر وہ اعلان کرنے لگتے، وہذا حدیث حسن قریب من هذا الحديث من حديث ابن عباس۔ قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن زيد بن حسين قال سالنا علي رضي الله تعالى عنه وعنهم باي شيء بعث في الحجه، قال بعثت ب40 لا يفوتن بالبيت رجال ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبد فهو الى جس کا حضور سے کوئی معاہدہ ہے خاص عزت کا، وہ معاہدہ کو نہیں ٹوٹے، وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا، جس سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کو 4 مہینے تک چلت پھرت سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے بعد تو یہ جملہ یہ ہے نا، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَىٰ مُتَّقِينَ، وہ وعدہ اپنے حال پر باقی رہے۔ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ 4 أشهر وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، اور مشرکین اور مسلمان حج میں جمع نہیں ہوں گے اس سال کے بعد۔ هذا حدیث حسن صحیح، وهو حديث روي عن ابي اسحاق رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق القاضي عن علي وفيه عن ابي هريره۔ قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا بشير بن سعد حضرت فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھا بس سمجھ جاؤ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، مسجد کا فرمان چلا لگا۔ حضرت نے فرمایا جب تم دیکھو کسی آدمی کو مسجد میں بیٹھنے کا عادی ہو گیا، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ نے فرمایا انما یعبد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ به قال حدثنا النبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ بن الحارث عن الراجل النبي هيثمي النبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الا انه قال ادعى المسجد هذا حديث حسن غريب وابو الهيثمي اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتباني وكان يتيما في حجر ابي سعيد الخدري. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن سالم بن ابي حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے قرآن کریم کی آیت ہے نا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، تو ہم حضور کے ساتھ تھے آپ کے بعد اسفار میں، آپ کے بعد ساتھیوں نے کہا سونے اور چاندی کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، اگر ہم کو معلوم ہوتا تھا کون سا مال پسندیدہ ہے فرض کا ہم اسی مال کو اختیار کر لیتے۔ حضور نے فرمایا بہترین مال چاہیے، حضرت کیا فرمایا بہترین مال، اب تک مال لسان ذاکر، اللہ کا فکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، شکر کرنے والا قلب، وزوجۃ مؤمنہ، اور ایسی مومن بیوی جو اپنے شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان پر۔ هذا حدیث حسن۔ میں نے پوچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، میں نے ان سے کہا کہ کیا سالم ابن ابو الجعد نے صوبان سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کیا انہوں نے کسی حضور کے صحابہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جابر بن عبداللہ سے اور انس بن مالک سے سنا ہے۔
امام بخاری نے میرے سوال کا جواب دیا. وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن غضيف بن أعين عن موسى بن سعد عن عدي بن حاتم قال عدي بن حاتم کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا نا. بڑے صحابہ میں سے ہو گئے نا. حاتم بھائی کا بیٹا ہے. قبیلہ طے کے ہیں وہ, اس لیے ان کے باپ کو طائی کہتے ہیں. قبیلہ طے کی آدمی. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کا شریف تھا. کیوں؟ وہ پہلے نصرانی ہے, شریف پڑا ہوا تھا, سونے کا تھا. حضرت نے فرمایا اے عدی پھینک دے اس کو. اور میں نے آپ سے سنا قرات کرتے ہیں سورہ بقرہ کی اتبعوا آباءهم ورهبانهم أربابا من دون الله. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے, ان بتوں کی, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا. لیکن جب یہ لوگ جو ہیں ان کے پیشوا ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے ہیں تو وہ اس کو حلال جاننے لگتے ہیں, اور جب حرام کر دیتے ہیں ان کے اوپر کسی چیز کو تو یہ حرام جاننے لگتے ہیں. یہ ہے ان کے جو بس حلال کو حرام کہہ دیا تو حرام, اور حرام کو حلال کہہ دیا تو اصل جو ہے اصل عبادت و پرستش نہیں ہوتی. پہلے یہ کفار مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اصل سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ تو وسیلے کے طور پر شیطان ایسی مسجد قرآن رکھی تھی, بھائی وسیلے کے بغیر ایسے پہنچو گے ان کو مسجد اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کافی ہے قرآن اور حدیث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلام بن حاتم ومجاهد بن أعين ليس بمعروف بالحديث. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن مسلم قال أخبرنا همام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا حالانکہ ہم غار میں تھے, غار ثور میں, اگر لوگوں میں سے کوئی دیکھے ان دونوں کے قدموں کی جانب تو ہم کو دیکھ لے گا, ہمارے سادہ قدم نہیں, ہمارے قدموں کے نیچے. حضور نے فرمایا اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. کیا ہے تیرا گمان ان دو کے بارے میں جہاں تیسرا تھا کہہ دو بتا. اگر کوئی بھی دیکھے تو کچھ بھی ہوتا رہے, ہم دو ہیں تیسرا اور ہے کون؟ هذا حديث حسن صحيح غريب انما يقال حديث حماد. چلیے هذا الحديث حتى نزيل غير واحد عما من هذا. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم عن محمد بن اسحاق عن سوريا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ پیش آیا. تو میں نے ایک دن کہا کہ اپنی قمیص دی, حضرت نے نماز بھی پڑھائی, قبر سے بھی پہنچے, قبر سے بھی پڑھے. حضرت عمر صاحب حضرت اللہ کے دشمن اس کی نماز پڑھائیں گے, اسی قبر پہ آپ پڑھے ہیں. یعنی مرشد اور ان کے اصرار کو دیکھ رہے اور حضرت مسکرا رہے اور فرما رہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. یہی تو فرمایا 70 دفعہ اس کے لیے تم استغفار کر, چاہے استغفار نہ کر جہنم میں جائے گا, 70 دفعہ بھی تم استغفار کرے گا تو ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخشش ہو سکتی ہے, میں 70 سے زیادہ بھی استغفار کر دیتا. وہ بیٹے کی رواداری بخشش. پھر اس کے بعد یہ تو واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مشرک کی قبر پر آپ نہیں آتے, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. یہاں کیا تو حضرت وہ ابو بکر صدیق حضرت عمر اپنے جوش ایمانی سے آپ کو روک رہے ہیں, آپ نہیں رک رہے ہیں. کیوں؟ ابھی آپ کو اختیار ملا. یعنی بیٹا جو ہے اس کا پکا مسلمان, اتنا پکا مسلمان ہے, پتا نہیں یہ واقعہ نہیں آپ کے سامنے سے گزرا کہ نہیں. بیٹے کو معلوم ہوا کہ حضرت کا ارادہ میرے باپ کی گردن کاٹ دینے کا. بیٹے کو معلوم ہوا. عبداللہ ابن ابی بن سلول حاضر خدمت ہو, یا رسول اللہ میرے سننے میں آیا ہے
آپ کا ارادہ میرے بات کی نہیں کرنے کا مجھے کوئی شوق مجھے کوئی شکایت نہیں. کیوں؟ کم سنا بس تھوڑی سی ایک درخواست. جب آپ ارادہ فرمائیں گردن کاٹنے کا حکم کسی اور کو دینے کے بجائے مجھ کو، میں فوراً اس کی گردن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کسی اور کو اگر حکم دیں گے، ذہنی انسان شیطان دشمن ہے، محبت فکری کا جو سامنے آ کر کئی مسئلے کی صورت حال نہ بدل جائے، تو اس لیے جب بھی حضرت چاہیں مجھے حکم دے دیں گردن کاٹ کے حاضر پکا مسلمان. حضرت نے اس کو مطمئن کر دیا کوئی ایسا ارادہ نہیں. آپ کو غلط خبر ہوا بھی نہیں. انتقال کے بعد بھی یعنی کیا شفقت کا رویہ کرنا، اپنے یہاں رکھے ہوئے ہے منہ میں لعاب ڈال رہے ہیں، اپنی خمیش دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی فرق حالانکہ معلوم ہے آپ کو اس کی وجہ سے حضرت عمر صاحب بہت زور لگا رہے ہیں، قاعدے کے مطابق لگا رہے ہیں، لیکن قاعدے کے حضرت کو بھی انکار نہیں کیا گیا نا ابھی کہ اب تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے. استغفر لهم اولا ان کی بخشش نہیں ہوگی، اختیار کو ملا، لیکن جب آپ کو اس کے بعد منع کر دیا گیا پھر آپ اس کے قریب نہیں. اس واقعے کا ذکر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن خطاب سے کہتے ہیں جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا گیا، اس کی طرف اس کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے. وقف علیہ حضرت اس کے اوپر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. فلما وقف علیہ یرید الصلاۃ، اور جب آپ کھڑے ہوئے اس کے اوپر نماز کے ارادے سے تحولت میں پھر کے آیا حتی كنت في تدریج، یہاں تک کہ میں اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ، کیا اللہ کے دشمن عبداللہ ابن ابی کے اوپر جو خنا آدمی کو خنا دل میں قابل ہے اس کی نماز روزہ پڑیں گے سب کے سامنے؟ میں حضرت کے سامنے حاضر ہوں. یہ بھی کیوں؟ جو شے ایمانی کہ اللہ کے رسول کی تو ہے حضرت سب جانتے ہیں، اس لیے نہ ڈانٹ رہے نہ تم بھی فرمان ہے، ان کی بات سن رہے مسکرا رہے. یعود ایامہ، حضرت عمر فاروق اس کے ایام پورا دن اس نے یوں کیا، پورا کیوں کیا؟ آپ اس کی نماز جمع پڑیں گے. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبسم مسکرا رہے ہیں حتی اذا اکثر ہوا نہیں، یہاں تک کہ جب اپنی تقریر لمبی کر دی حضرت کے اوپر، حضرت نے فرمایا اخر انی یا عمر، اے عمر پیچھے کو ہٹ، انی لم اجر، مجھے اللہ کی جانب سے اختیار ملا ہے، روکا نہیں گیا. بس میں اپنے اختیار کو کام میں لے رہا ہوں. مجھ سے کہا گیا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر میں جان لیتا اس بات کو کہ اگر میں زیادہ کروں 70 دفعہ کے اوپر اس کی بخشش کر دی جائے گی تو البتہ میں زیادہ کر دیتا. کہتے ہیں تم صلی علیہ، پھر حضرت سے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور بشا معہو، اس کے ساتھ چلے، اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ پاک ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر میری جرأت حضور کے سامنے جو اس کے اوپر تعجب ہونے لگا. اللہ رسول عالم سے تو کیسے ہوا؟ فواللہ ما کان الا یسیرا، پر تھوڑا سا زمانہ گزرا تھا کہ یہ دونوں آیت نازل ہوئی. کیا؟ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره الى آخر الآیت. بس تھوڑا زمانہ گزرا، وہ جو حضرت عمر بول رہے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی. وما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد علی منافق، اس کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائی، نہ کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، یہاں تک حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وفات دی. ہاں حدیث سنا مگر کتابت کی اتنی غلطی دیکھتے ہو نا، کتابت میں بہت زیادہ غلطی آتی نہ ہوتا ہے.
چلیے به قال حدثنا من دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال عبداللہ ابن ابی حضور کے پاس آئے جب ان کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ عرض کرنے لگے کہ مجھ کو اپنی قمیص دے دیجیے، میں اس کے اندر ابا کو اپناؤں اور آپ اس کے اوپر نماز پڑھا دیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے۔ حضرت نے اپنی قمیص دے دی اور فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع دینا، اور جب ارادہ کیا یہ کہ یہ آپ نماز پڑھا میں زیادہ بہو عمر، حضرت عمر نے آپ کو پیٹا اور یوں فرمایا علیہ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں منافقین کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا میں دو اختیاروں کے درمیان ہوں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم فصلی علیہ۔ حضرت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ تو حضرت نے چھوڑ دیا نماز پڑھنا ان کے اوپر۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن ابي سعيد دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر ہے۔ ایک آدمی نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ مسجد هذا میری مسجد ہے۔ وہ صحابہ کے سلسلے میں ان کی تعریف ہو رہی ہے، وہ ہے قباء۔ چلیے هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا عن ابي سعيد من غير هذا الوجه وقال ليس من ابي يحيى عن ابي سعيد وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حضرت محمد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل قباء کی تعریف کے سلسلے میں۔ وہ استنجا کیا کرتے تھے پانی کے ساتھ، دوسری روایت میں پانی اور بھیڑا دونوں استعمال کرتے تھے، تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آدھا في الباب عن ابي ايوب وانس بن مالك ومحمد بن عبد الله بن سلام وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن ابي اسحاق عن ابي غيلان عن علي رضي الله تعالى عنه علی کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا ہے، حالانکہ والدین مشرک ہیں۔ میں نے اس سے کہا اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا، حالانکہ دونوں مشرک ہیں۔ اس نے کہا کیا ابراہیم نے اپنے باپ فادر کے لیے استغفار نہیں کیا حالانکہ وہ مشرک تھا؟ میں نے ذکر کیا اس کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين۔ چلیے هذا حديث حسن في الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عوف انسان ہوتا ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے۔ غزوہ تبوک جو ہوا ہے بڑا سخت معرکہ ہوا ہے اور اس کے اندر 30,000 مجاہدین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا، اور حضرت بنفس نبی اس کے اندر تشریف فرما ہے اور وہ آخری بہرحال اس میں کچھ لوگوں نے تخلف کیا ہے، کچھ تو منافقین تھے اور اس کے بعد مخرجین، اب گیا کل گیا اب گیا کل گیا اب گیا کل گیا۔ اسی میں سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن زر، پکے مخلص مسلمان، کوئی عذر نہیں، بس انسان آج نہیں کل نہیں تک تو پہنچے کل کو جا کے ملے۔ جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی تو حضرت نے کوئی معاوضہ نہیں کیا، وہاں نکلنا جہاد اور جنگ کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو عید کے لیے، خروج عید کے لیے ہوا ہے، وہ تو اللہ نے کرایا ہے، اللہ کو پتا نہ وہ جنگ کے لیے نکلے نہ وہ جنگ کے لیے نکلے۔ ان کا مقصد اپنے آدمیوں کی مدد ہے اور حضور کا جو منشا ہے وہ
ایل والے قافلے کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے اور سرانا ہو گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے نقشہ پلٹ کر اس لیے حضرت نے وہ جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کا مقام بہت اونچا، مقام بہت اونچا ہے، مگر اس پر حضرت نے کوئی نکیل نہیں کی. غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے شرکت نہیں حضرت نے ان کے اوپر گرفت پر کچھ منافقین سے کچھ بڑے چند زبان ہیں حضرت آئے بیٹھے بات کوئی جھوٹ نہ جھوٹے سچے جھوٹے من سے جیسے آج ہر زمانے میں کچھ لوگ اس طرح کے رہے اپنی جھوٹی سچی کہہ کے، لیکن آدمی ساری دنیا سے چھپا سکتا ہے بات کو، اللہ سے کون چھپا لے گا؟ جب اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو منکشف کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ کسی نے جا کے اپنے آپ کو وزیر نبی کے ساتھ ان سے بات کی، اللہ ہی بولے گا تو خیر کھلے ہو. سعد بن مالک وہ کہتے ہیں میں نہ ان میں سے ہوں نہ ستون میں باندھنے والوں میں سے ہوں، اور حضور نے بلایا کیا بات؟ میں نے سیدھی بول حضرت کوئی بزرگ نہیں میری غلط جو کر چکے. تو حضرت میں ساتھ ٹھیک ہے. اب لوگوں سے حضرت نے کہتے ان سے بات چیت مت کر، میری بات چیت نہیں کر رہے، میرے گھر والے مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے، میرے خاندان والے مجھ سے بات چیت نہیں کر رہے، میں عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھ میں مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتا ہوں کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا. یہاں تک کہ کہہ دیا اپنی بیوی سے بھی بات مت کرنا. تو لہٰذا میں نے کہہ دیا بیوی کو تو جب تک کوئی فیصلہ ہو اب تو اپنے میں کہ چلی جا، اس کے بعد تو دیکھا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہوئی لقد تاب اللہ علی النبی. وہ جب خوشخبری سنائی آپ پھر وہ سب کی جانب سے مبارکباد مل رہی ہے. یہ تینوں کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ کوئی بزرگ بھی نہیں تھا، بہرحال انسان ہے آج نہیں کل چلے ایسے ہوتے ہوتے مقصد کچھ اور نہیں. پکے مخلص سعد بن مالک ہلال بن امیہ برا بھائی اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اس سے زیادہ اس کا تفصیلی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. کعب بن مالک کہتے ہیں لما تکلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ البراء، میں پیچھے نہیں رہا ہوں کیونکہ کسی بھی مسئلے میں جو آپ نے کیا حتیٰ کانت غزوۃ النبی حتیٰ کیسے لکھ رہا تھا یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہوا علاوہ بدر کے علاوہ اور حضرت نے کوئی اطاعت نہیں فرمایا کسی بدر کے بدر میں سے. حضرت تو نکلے تھے عیر کے ارادے سے. عیر کے میں نے وہ قافلہ کون سا قافلہ؟ مال تجارت والا قافلہ وہ عیر ہے. قریش نکلے تھے اپنے عید کی فریاد رسی کے واسطے. بس وہ فریقین جمع ہو گئے اپنے موعد کے خلاف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ تو تم کو جمع ہم نے کیا ہوا، کفر کی کمر توڑنے کے لیے تو وہاں ہم نے جمع کیا. تم اور ارادے سے جا رہے ہو، وہ اور ارادے سے جا رہے ہیں. تمہارا مقصد کچھ اور، ان کا مقصد کچھ اور. اور میری خدا کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں سے سب سے زیادہ اشرف لوگوں میں وہ جنگ بدر ہے. وما احب ان كنت شهيدا، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جنگ بدر میں شریک ہوتا اپنے لیلۃ العقبہ کی بیعت کی جائے. وہ بیعت عقبہ میں جو لوگ شریک ہیں ان میں سے کعب بن مالک ہیں کہ اس کی جگہ پر اگر چاہے وہ میں بعد میں کرتا اس کے اوپر میں اس کے اندر شریک ہوتا جنگ بدر کے اندر. سپنا وہ بیعت عقبہ جس کے اندر ہم نے عہد لیا تھا اسلام کی مدد کرنے کی اس پر تم مالک تکلف، پھر میں نے کبھی تکلف نہیں کیا اس کے بعد
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہ غزوہ تبوک آ گیا اور یہ آخری غزوہ ہے جو آپ نے یعنی جس میں آپ مدد سے نفیس شریف اور حضرت نے اعلان کیا لوگوں کو کچھ کرنے کا فضا کر الحدیث ابھی کھلی ذکر کیا انہوں نے مختلف جگہوں میں یہ حدیث آئی ہوگی اور بخاری میں تو تقریباً 12-13 جگہوں پر بوادی میں نکلا بہت سی جگہوں پر یہ حدیث ہوئی کہتے ہیں پس میں آیا جناب نبی اکرم یہ کب کی بات ہے واقعہ نمٹ کے آگے جنگ تبوک کا واقعہ جو انہوں نے واقعہ بیان کروایا پھر جب حضرت آ کر مسجد میں بیٹھے تو میں آیا حضرت کے پاس حضرت بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور آپ کے آس پاس مسلمان ہیں وہ ہوا یستنیر کا اجتناب قمر اور آپ چمک رہے ہیں سورج کے قریب بم میری خوشی کے اعتبار سے چاند کی طرح سے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے کانا اذا ستلا بالامر جب آپ اور تھی آپ کی عادت شریفہ جب کسی معاملے کی وجہ سے آپ خوش کیے جاتے اس طرح تو آپ کا چہرہ چمک روشن ہو جاتا پس میں آیا پس میں بیٹھ گیا آپ کے سامنے فقال تو حضرت نے فرمایا اے کعب بن مالک کیا خوشخبری منا خیر کی خوشخبری منا جو آئی ہے تیرے ایسی خوشخبری اس دن سے بھی زیادہ کی کہ تیرے پاس جب سے نہیں آئی جب سے تیری ماں نے تم کو جنا میں نے کہا یا نبی اللہ یہ خیر کی خوشخبری امین اللہ او من عندک اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے یعنی یہ خوشخبری اب آپ کا اعلان آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف قالا حضرت نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے پھر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم مولانا اس سختی کے وقت میں انصار نے پہلے آج انسان ہے یعنی جب مدد کی ضرورت تھی اس وقت نے مدد کی اور رہا کبھی کبھی تاریخ انسان ہے وہ تو روکتی ہے لیکن ان کے اخلاق میں بھی کمی نہیں اور ہمارے ہی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میری توبہ کی کمالیت یہ ہے کہ میں بیان نہ کروں کسی سے کچھ نہ بولوں کسی سے مگر سچی بات اور یہ کہ میں اپنا سارا مال چھوڑ دوں پتہ ہو سکتے کہ اللہ اس کے رسول کی جانے تو حضور نے فرمایا ہم علی کا بال مانی اپنا بال مال اپنے اوپر روک لے اس لیے کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے میں نے کہا میں روک لیتا ہوں اپنا وہ حصہ جو خیبر کے اندر مجھے ملا تھا فما انعام اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام نہیں کیا میرے اوپر کوئی بھی انعام و نعمت اسلام کے بعد جو زیادہ بڑی ہو میرے لفظ میں من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تصدیق کرنے سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حین تلقوا انا جبکہ تصدیق کی میری اور میرے دونوں ساتھیوں کی دونوں ساتھی کون تھے وہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور ولا نکون اور ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ ہم بھی ہلاک ہو جاتے یہ تھا کہ اور لوگ ہلاک ہوئے اور میں یہ امید رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مبتلا نہیں کرے گا کسی کو سچائی کے اندر مثل اس کے جیسا کہ مجھ کو سچائی کے اندر مبتلا کیا ما تعمدت بکذب بعد میں نے کبھی بھی اس کے بعد جھوٹ کا کوئی تعمد نہیں کیا مقصد یہ اور لوگ جب تو جان بچا کے جھوٹ بول کے بند آگے کیا ہوا بول میں ہر وقت اور آئندہ بھی میرا ارادہ کبھی جھوٹ زبان پر نہیں جائے گا وہی اس کو کرنا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا آئندہ باقی دنوں میں کہتے جھوٹ بولنے سے حضور بھی حدیث کے خلاف
هذا الإسناد قد قيل عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه الكعب وقد قيل غير هذا ورواه ابن يزيد هذا الحديث للزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك أنه حدثه عن كعب بن مالك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه حدثه قال حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میرے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام بھیجا. کہاں؟ اہل یمامہ کے مقتل کے موقع. یمامہ میں بہت سے قرہ شہید ہو گئے. حضرت عمر نے کہا ایسے قرہ شہید ہونے لگے قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اسے جمع کرو. یہاں جمع کا مقصد نفس حفاظت. حضرت عثمان کا زمانہ آ رہا ہے, وہاں جمع کا مقصد آپس کے اختلاف کو دور کرنا ہے. ساری لغات کو ہٹا کر جہاں اختلاف ہو لغت قریش کے مطابق کرنا. بس اچانک عمر بن خطاب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہیں. حضرت ابو بکر فقالا تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ قتل سخت ہو گیا ہے قرآن قرآن کے ساتھ یوم الیمامہ میں, اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ایسے ہی سخت ہو جائے قتل قرآن کرام کے ساتھ فی المواطن کلیہا تمام مقامات پر, تو بہت سارا قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے گا. اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حکم فرما دیں قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کا. ابو بکر صدیق نے کہا حضرت عمر سے کئی افعال سید النبی افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیسے کروں اس کام کو جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. حضرت عمر نے کہا ہوا واللہ خیر, تقریر نے ایک جملہ بول رہے خدا کی تو کمیٹی میں خیر. ان کے جملوں میں کیا تاثیر. اگر ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں اور میرا سینہ منشرح ہو. میں نے زید بن ثابت سے کہا وہ اعتراض کر رہے ہیں, میں نے کہا واللہ ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں ان کے کہنے سے بالکل مجھ کو انشرا ہو گیا سارا حصہ. لمبی تقریریں کار کرنے کی ایک جملہ کافی ہو گیا واللہ ٹھیک ہے. فلم یزلونی فی ذالک, بس وہ برابر مجھ سے مراجعت کرتے رہے حضرت عمر اس معاملے میں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو منشرح فرما دیا اس کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منشرح کر دیا تھا جس کے لیے حضرت عمر کے سینے کو. اور میں نے سمجھ لیا کہ اور میں نے رائے بھی مناسب سمجھا اسی کو جو جس کو مناسب سمجھا حضرت عمر نے. قال زید بن ثابت کہتے ہیں قال ابو بکر کہ زید بن ثابت کہتے ہیں ابو بکر نے بلایا اور مجھے کہا انک شاب عاقل, تم جوان ہو عاقل ہو دانستین کا, اب آپ کو مستحب نہیں سمجھتے ہیں. آپ کاتب تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کے لیے, بس تو قرآن کریم کو تلاش کر. اور کبھی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر وہ مجھے مکلف بناتے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا تو میرے اوپر اس کے زیادہ ثقیل نہ ہوگا. میں نے کہا کئی متفعلون شیئا, آپ ایسا کام کیسے کر رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ابو بکر صدیق نے کہا وہ واللہ خیر, بس وہ برابر مجھ سے مراجعت کرتے رہے عمر, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ منشرح کر دیا اس کام کے لیے کہ منشرح کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میں ان دونوں کا سینہ یعنی حضرات شیخین کا سینہ. بہرحال انہوں نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کر دیا. وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا اس کے بعد کیا آیت ہے یعنی ویسے تو مجھے یاد ہے لیکن مجھے اور کے پاس کی بھی لکھی ہوئی مل جائے اس طرح کے تلاش کہیں سے جیسے جیسے جو حکم تھا اس کے مطابق کروں. بس میں نے تلاش کیا قرآن کو میں جمع کرتا ہوں اس کو کپڑوں سے کہاں سے یعنی کھجور کی شاخوں سے اور پتھروں سے, نقاب سے قرآن یعنی پتھر, اور مردوں کے سینوں سے
बस मैंने पाया सूरह बराअह की आखिरी आयत हुदैफा इब्न साबित के पास। कौन सी आयत? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल-मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मुझे आयत याद थी, मैं बराबर हज़रत से सुनता था, मगर लिखते हुए नहीं मिल रही। वहां जाके वहां से चलिए। هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس ان حذيفه قدم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه کے پاس اور وہ جہاد کر رہے تھے اہل شام سے فتح ارمینا اور آذربائجان کی جنگ میں جو اہل عراق کے ساتھ مل کر پس حذیفہ نے دیکھا مسلمانوں کے اختلاف کو قرآن کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا عثمان بن عفان سے، اے امیر المومنین، اس امت کی تلافی اور تشکیل فرما دیجیے، اس سے پہلے وہ کتاب کے بارے میں اختلاف کریں کما اختلف الیہود والنصارى، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا ہے۔ وہ جو حضرت عثمان نے، جو حضرت ابوبکر صدیق نے نسخہ تیار کرایا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، وہ حضرت حفصہ کے پاس رکھا ہوا ام المؤمنین کے پاس، تو قاصد بھیجا حضرت عثمان نے حفصہ کے پاس کہ بھیج دیں ان کی جانب نسخہ کو، ہم اس میں سے مسائل نقل کریں گے، پھر ہم اس کو واپس کر دیں گے آپ کی جانب۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کی جانب نسخہ شریف کو بھیج دیا۔ بعد عثمان تو حضرت عثمان نے وہ نسخہ بھیج دیا زید بن ثابت کی جانب اور سعید بن عاص کی جانب اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کی جانب اور عبداللہ بن زبیر بن عوام کی جانب کہ تم لکھو قرآن کو مصاحف میں، اور ان لکھنے والوں میں کچھ انصاری ہیں، کچھ قریش ہیں، کہ جب جہاں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے قریش کے مطابق کر دینا، کیونکہ قرآن اصل قریش کی لغت کے مطابق نہ کیا التابوت، تو قریش کی زبان التابوت، انصاری لغت التابوت، اس میں اختلاف ہوا، عثمان نے کہا التابوت لغت قریش کی لغت، اور آپ نے فرمایا تینوں قریشی نوجوانوں سے جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو زید بن ثابت کا اس کو لکھ دینا قریش کی زبان کے مطابق، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے انہیں کی زبان میں، یہاں تک کہ انہوں نے لکھ دیا قرآن کریم کو چند مصاحف میں بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے ہر دارالاسلام کو کی جانے ایک ان مصاحف میں سے جو انہوں نے لکھے تھے، جو ہی کہتے ہیں اور بیان کیا اس کے خارجہ ابن زید نے کہ زید بن ثابت نے کہا میں نے ایک آیت کو سورہ آزاد کی گم پایا جس کو میں حضور سے سنتا تھا، اور آپ اس کو پڑھتے تھے کیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ بس میں نے اس کو تلاش کیا تو میں نے اس کو پایا، حضرت حذیفہ بن ثابت فرمایا یا ابی حذیفہ فرمایا، بس میں نے لاحق کر دیا اس کو اسی صورت میں۔ زہری کہتے ہیں فاختلفوا یومئذ، ایک دن ان کا اختلاف ہوا التابوت و التابوت میں، نصرانی وہ انصاری التابوت، قریش التابوت، بس کہا درسیون نے یہ تابوت ہے، کہا زید نے التابوت ہے، اختلاف کا موافقہ ہوا حضرت عثمان کی جانب۔ حضرت عثمان نے کہا اس کو لکھو التابوت، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت کے مطابق۔ زہری کہتے ہیں فاخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہ عبداللہ بن مسعود، مولانا میں نے صبح ذکر کیا تھا عبداللہ بن مسعود کی بات، وہ بہت نکیر فرما رہے تھے جس کے ثابت جاتی ہے قرآن ہے نا، اور ان کی ترتیب، مگر میں نے کہا تھا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ ذاتی نے سیر اعلام النبلاء میں اور بہت سے حضرات نے کہا انہوں نے اپنے قول سے اردو کا رکھا، یہ ایک کیفیت ہے، یعنی جس کو جمع کرنے والے زید بن ثابت ہیں، ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، اس کے اوپر وہ نکیر فرما رہے، مگر یہ کیفیات ہیں بعد میں ضرور ثابت ہے، ان کی ترتیب اور انداز سے بھی، اور ان کی ترتیب بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی معنی بدل رہے ہو،
صرف ایک ترتیب کا مسئلہ ہے، مگر انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے وہی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا اسی کی جانب پائے ہو گئے تھے، اعتبار اسی کا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں یہ ایک کیفیت ہے یا سطح اجتہادی ہے، پھر اس کے اوپر باقی نہیں رہے تو اعتبار کہے کا ہوگا، وہ مرجو عنہ کا ہوگا یا مرجو الیہ کا؟ مرجو الیہ کا ہوگا نا۔ یہ قول مرجو عنہ ہے، اس میں کافر کا لفظ بھی نکل رہا ہے ان کی زبان سے، لڑکی کی طرح پہلے آج انسان ہے اور جو اب تو یہ مرجو عنہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے ناپسند سمجھا زید ابن ثابت کے واسطے مصاحف کا لکھنا اور کہا اے مسلمانوں کی جماعت بعد آ جاؤ، الگ ہٹ جاؤ مصاحف کی کتابت کے لکھنے سے۔ ایسے مذاہبین کا متولی ہوا ہے ایک آدمی، خدا کی قسم میں مسلمان ہوں، وَإِنَّهُ لَفِي سُلْبِرَتْ، وہ ایک ایسے آدمی کی صلب و قلب کے اندر ہے جو کافر ہے، یوریدو زید ابن ثابت، جیسے مجھے ثابت پائی تو وہ مراد لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے اہل عراق، اے اہل عراق چھپا دو مصاحف کو جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس یہ عوروں کے ہے نا، ان کو چھپا دو، فغلوها، ان کو چھپا دو۔ فإن اللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں ومن یقول یأتی بما غل یوم القیامہ، جو خیانت سے کام لے گا اپنی خیانت کو لے کر کے آئے گا، یہ جو مصائب تمہارے پاس ہیں اگر ان کے ساتھ رہو گے ایسے ہی رہے گا۔ فاتقوا اللہ بالمصائب، مصائب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ زہری کہتے ہیں فبلغنی ان ذلک کریہ من مقالت ابن مسعود، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس مقالے کو بہت سے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا۔ بات بھی ایسی تھی، ناپسند اس کو سمجھنا بھی چاہیے تھا، مگر اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب بھی اور صبح بھی میں نے کیا تھا، وہ اس سے رجوع کر سکتے۔ جب آدمی نے کسی قول سے رجوع کر لیا تو مسئلہ ختم ہو۔ اب امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں اور قرآن کریم کے تواتر میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن کریم متواتر